اسی وقت کمرے میں نہ جانے کس طرف سے ایک لڑکی داخل ہوئی۔ اس نے داسیوں والی پیلے رنگ کی چولی اور تہ بند سی پہنی ہوئی تھی۔ اس کی کمر میں ایک بیلٹ سی تھی جس میں موتی لگے تھے اور چراغوں کی روشنی میں دمک رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں میں ایک تھالی تھی جس میں دھرے گلاس میں کوئی مشروب تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے سامنے پیش کیا۔ نوش فرمائیے، اس نے نہایت شائستہ اردو میں کہا۔ عجیب سی بات تھی، کبھی وہ ہندی الفاظوں کی کثرت کرتا تھا اور کبھی گنگا جمنی اردو پر اتر آتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ ہرگز وہم نہ کیجیے، آپ کی ذات کو نقصان پہنچانے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ آپ کی طبیعت میں فرحت و تازگی پیدا کر دے گا۔ داسی نے بڑھ کے مشروب کی تھالی میرے نزدیک کر دی۔ میں نے کچھ جھجکتے ہوئے ہاتھ بڑھایا اور گلاس پکڑ لیا۔ لڑکی ادب سے پیچھے ہٹی اور لمحوں میں وہاں سے یوں چلی گئی جیسے فضا میں تحلیل ہو گئی ہو۔ میں نے مشروب کو ناک کے قریب لا کر سونگھا۔ اس میں عجیب بھینی بھینی سی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ پہلے مجھے یہی لگا کہ یہ سندل کا شربت ہے، مگر نہیں، اس کی خوشبو سندل سے ملتی جلتی ضرور تھی لیکن یہ سندل نہیں تھا۔ پی لیجیے، بنداس پی لیجیے، یہ دیوتاؤں کا مشروب ہے۔ اس نے سر کو خم دیا اور میری طرف دیکھ کر فوراً نظریں جھکا لیں۔ میں نے ہلکا سا گھونٹ بھرا تو یوں لگا جیسے مشروب منہ میں جاتے ہی جذب ہو گیا ہو۔ ہم کافی، شربت، لسی، جوس پیتے ہیں، وہ لمحے بھر کے لیے ہمارے منہ میں رہتا ہے، پھر اس کو ہم حلق میں اتارتے ہیں۔ وہ خوراک کی نالی سے ہوتا ہوا پیٹ تک پہنچتا ہے، مگر یہ عجیب سا شربت تھا کہ جیسے ہی منہ میں رکھا وہ زبان کی دیواروں میں جیسے یکدم جذب ہو گیا۔ میں نے دوسرا گھونٹ بھرا، ایک ٹھنڈک بھری تازگی میرے اندر اتر گئی۔ میں نے دھیمے دھیمے گھونٹ گھونٹ کر کے وہ شربت پی لیا۔ مجھے نہیں یاد کہ ساری زندگی میں نے ایسا خوش ذائقہ، خوشبودار نفیس شربت پیا ہو۔ اس کی مہک، اس کا بوند بوند ذائقہ جس کی کسی شے سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی تھی، اس نے میرے اندر تازگی، توانائی کی جیسے برقی روح دوڑا دی تھی۔ کئی لمحے مجھے پر اس مشروب کا سرور طاری رہا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں بے حد ہلکی پھلکی ہو گئی ہوں، اتنی ہلکی کہ اڑ سکتی ہوں۔ میں نے اپنا سیدھا پاؤں اٹھانا چاہا اور ابھی میں خود اپنے پیر کو حرکت دیتی، میرا پیر اس کی گود سے بلند ہو گیا۔ اس نے جلدی سے میرا پاؤں تھام لیا اور دوبارہ اس کو پیالے بھرے پانی میں ڈبو دیا۔ ٹھنڈ کی ایک لہر میرے اندر دوڑ گئی۔ دیوی جی، تھوڑا سمے لگے گا، تب آپ اس شربت سے مانوس ہو سکیں گی، اس نے کہا۔ یہ کون سا شربت ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ دیوتاؤں کا مشروب ہے، امرت ہے، وردان ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ مجھے اس کی آواز دھیمی سی لگنے لگی، میری پلکیں بھاری ہونے لگیں۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہا تھا لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں، مجھے بس اس کے ہونٹ ہلتے محسوس ہو رہے تھے۔ پھر مجھے یوں لگا جیسے میرے پیروں نے زمین چھوڑ دی ہو، چاروں طرف بے وزنی کی کیفیت ہو، میں بادلوں کی طرح آسمان کی طرف اڑ رہی ہوں، اور پھر میں کرسی سے اٹھ کر بادلوں کے ساتھ رقص کرنے لگی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اسی کمرے میں تھی جہاں پہلے دن تھی۔ تاہم مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں بہت ہلکی پھلکی ہو گئی ہوں۔ زمین پر میرے قدم یوں پڑ رہے تھے جیسے اگر سنبھل کر نہ پیر دھروں تو اچھلتی ہوئی چلوں۔ میں نے غسل خانے کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا اور حیران رہ گئی۔ سچ تو یہ تھا کہ مجھے خود کو دیکھ کر خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے میرا چہرہ دمک رہا ہو۔ میں ہاتھ منہ دھو کر اپنے بیڈ پر آ بیٹھی، تب میری نگاہ اپنے پیروں پر پڑی۔ میرے پیر غیر معمولی طور پر سفید تھے اور ان میں خون کی باریک سرخ اور نیلی رگیں بے حد نمایاں تھیں۔ میں نے اپنے پاؤں پر ہاتھ پھیرا تو یوں لگا جیسے اپنے پیروں پہ نہیں، کسی ریشم پر ہاتھ پھیرا ہو۔ عروہ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ اس کی روداد اتنی دلچسپ اور حیرت انگیز تھی کہ مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ ہم دونوں کتنی غمگین صورتحال سے دوچار ہیں۔ پھر اس نے میری طرف دیکھ کے پوچھا، تم سناؤ، تم پر کیا بیتی؟ میں تو سناؤں گا مگر تمہاری داستان بے حد حیرت بھری ہے، جیسے میں کوئی جادوئی فلم دیکھ رہا ہوں۔ تم تو واقعی دیوی ہو، میں نے حیرت سے کہا۔ کیا مطلب؟ اس نے دھیمے سے مسکرا کے پوچھا۔ میری زندگی میں تم تو ایک دیوی ہو، اور سنا ہے کہ ہر محبت کرنے والا، عشق کرنے والا اپنی محبوبہ کو مثل دیوی پوجتا ہے۔ باتیں نہ بناؤ، اس نے میری طرف سے رخ پھیر لیا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ میں نے اپنے پیروں کو دیکھا، عروہ پھر بتانے لگی۔ میرے پیر کے انگوٹھوں کے ناخنوں کے عین وسط میں وہ سیاہ نامعلوم سے دھبے
یہ تل اب گہرے سے آتے اور ان میں ستاروں کی طرح نوکی نکلی ہوئی تھیں۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے وہ گہرے سیاہ تارے بڑے سے ہو جاتے ہیں۔ ان میں عجیب سی دائروی حرکت محسوس ہوئی۔ میں نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے کہتے کہتے رک کر میری طرف دیکھا۔ کیا تم پھر اسی اپنے مخصوص کمرے میں قید رہیں؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، عروہ نے نفی میں گردن ہلائی۔ اب ایسا نہیں تھا۔ گھر کے تمام دروازے کھڑکیاں کھلی تھیں، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ میں باہر نہیں جا سکتی تھی۔ کھڑکی ہو یا دروازہ، ہر طرف ایک آئینی دیوار تھی، نظر نہ آنے والی برفیلی دیوار، جس کو اس شخص نے حصار کا نام دیا تھا۔ اس کے مطابق مجھے دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے وہ حصار بے حد ضروری تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس قید میں کتنے دن گزرے۔ عجیب سی بات یہ تھی کہ وہاں دن رات ایک جیسے رہتے تھے، جیسے میں زمین پر نہیں، کسی خلائی کرے میں محبوس ہوں۔ میں تمہارے متعلق زیادہ نہیں جانتا، کیا تم مجھے اپنے گھر والوں سے متعلق کچھ بتاؤ گی؟ میں نے پوچھا۔ میں، عروہ نے گہری سانس لی۔ ہم دو بہنیں ہیں، میں اور حمیرہ۔ میرے چاچا نے ہمیں پالا، وہ بہت اچھے ہیں۔ اور تمہارے والدین؟ میں نے بےتابی سے اس کی بات کاٹی۔ سنو تو صحیح، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اتنی بے صبری کاہے کی؟ پتہ نہیں کیوں میں تمہارے متعلق سب کچھ جان لینا چاہتا ہوں، میں نے بےتابی سے کہا۔ کیوں؟ عروہ نے پوچھا۔ کیا دلی تعلق پر نظر ثانی کا ارادہ ہے؟ سمپل بات ہے، میں نے فوراً کہا۔ میں تو بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ماضی میں کیا مشترک تعلق تھا ہمارا، جو ہمارے خواب ملتے جلتے ہیں۔ اللہ جانے، عروہ نے کہا۔ میری والدہ کینسر کی مریضہ تھیں۔ حمیرہ کی پیدائش کے 3 سال بعد وہ انتقال کر گئیں۔ اس کے بعد چاچا عبدالخالق نے ہماری پرورش کی۔ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، بس اڑتی اڑتی خبر یہ سنی تھی کہ چاچا کو 9 عمری میں اپنی کسی کلاس فیلو سے پیار ہو گیا تھا، مگر ذات پات کے فرق نے دونوں کو ایک نہ ہونے دیا۔ اس وجہ سے انہوں نے شادی نہیں کی۔ سنا ہے تمہارے چاچا پر 2 کروڑ کا قرضہ ہے؟ میں نے سوال کیا۔ سائڈ انڈسٹریل ایریا میں ابو کی ایک فیکٹری تھی۔ فیکٹری بہت اچھی چل رہی تھی۔ ایک بڑے آرڈر کے لیے ابو کو پیسوں کی ضرورت پڑی تو انہوں نے اپنے ایک دوست سے کچھ رقم قرض لے لی۔ اللہ جانے کیا ہوا کہ ایک دن بوائلر پھٹ گیا۔ ابو اور 3-4 کام کرنے والے فیکٹری ورکر سب موقع پر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس دوست نے رقم کے بہانے فیکٹری پر قبضہ کر لیا اور 2 کروڑ کا مطالبہ کر دیا۔ اب اس مسئلے کو کئی برس ہو گئے ہیں، کیس عدالتوں میں چل رہا ہے۔ چاچا نے ہمیں کبھی کسی قسم کی تنگی نہیں ہونے دی۔ مجھے جس یونیورسٹی میں وہ پڑھا رہے ہیں اس کے اخراجات تمہارے علم میں ہیں۔ بس یہ ہے کل کہانی۔ عروہ کہتے کہتے گلوگیر ہو کر خاموش ہو گئی۔ ذرا دیر جیسے ہمارے ارد گرد گہری خاموشی چھا گئی۔ ہم چپ چاپ ایک دوسرے کو دیکھا کیے۔ ماں اور باپ کے بغیر زندگی گزارنا کتنا گھٹن ہوتا ہے، اس کا اندازہ مجھے ہو رہا تھا۔ تمہاری کیا گزری؟ تھوڑی دیر کے بعد عروہ نے پوچھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور پوچھا، پھر تم تابوت میں کیسے پہنچی؟ تابوت میں؟ عروہ نے حیرت سے میری طرف دیکھے پوچھا۔ کون سے تابوت میں؟ تمہیں اور جانسن کو 2 تابوتوں میں جزیرے میں پہنچایا گیا تھا اور پھر وہاں سے تمہیں جہاز پر منتقل کیا گیا، میں نے بتایا۔ نہیں، اس نے جھرجھری لیتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ بھلا زندہ انسان کو تابوت میں کیسے بند کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ جانسن کون ہے؟ دوسرا مردہ، اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی اس کے ساتھ ہی ہے۔ تم لوگوں کو کسی جزیرے پر پہنچایا جانا مقصود ہے اور تم کیونکہ سچ مچ مری نہیں ہو بلکہ دواؤں کے ذریعے تمہیں بے ہوش رکھا گیا، اسی لیے تمہیں تابوت سے نکال کے یہاں رکھا گیا۔ میں نے جزیرے پر دیکھا تھا، تمہیں انجیکشن دیے جا رہے تھے، میں نے تفصیلاً بتایا۔ لیکن کیوں؟ عروہ نے الجھن آمیز لہجے میں کہا۔ کیوں آخر؟ مجھے ایک لاش کے ساتھ کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ معلوم نہیں، میں نے آہستہ سے کہا۔ میں اس کو یہ نہیں بتانا چاہ رہا تھا کہ اسے کسی پوجا کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ تم مجھ تک کیسے پہنچے؟ اس نے پرانا سوال نئے طریقے سے پوچھا۔ میں تمہیں ڈھونڈتا ہوا جزیرے پر پہنچ گیا۔ ایک آدمی کے ذریعے اس جزیرے تک رسائی ہوئی، جس کو انجی کا جزیرہ کہا جاتا ہے۔ اس کا بڑا وسیع کاروبار ہے، لانچیں چلتی ہیں، چاہے چھوٹے موٹے جہاز بھی، وہ ہر چیز سمگل کرتا ہے، لیکن بے حد ظالم اور شفاق شخص ہے۔ اس نے مجھے چیلنج دیا تھا کہ ڈھونڈ سکتے ہو تو ڈھونڈ لو، لیکن ان سب سے میرا کیا تعلق؟ مجھے کیوں اغوا کیا گیا؟ عروہ نے پوچھا۔ یہ میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ میں نے کہا۔ جہاں تم وہاں میں یہ لوگ زیادہ بات ہی نہیں کرتے، تو معلوم کیا ہو۔ ہاں، یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، عروہ نے کہا۔ دیکھیں تقدیر کیا دکھاتی ہے۔ تقدیر جو بھی دکھائے، ہمیں تو ہمت نہیں ہارنی ہے اور نہ ہی ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑنا ہے۔ اس نے تیزی سے بات مکمل کر دی۔ زندگی میں آج پہلی بار اس سے اتنی باتیں ہوئی تھیں۔ اب یہ بات تو طے ہو گئی تھی کہ عروہ کو خاص مقصد یعنی پوجا کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔
اور قانون کی نظروں سے بچنے کے لیے اس کو مردہ ظاہر کیا گیا تھا۔ ایک بات تو طے ہے، میں نے کہا۔ وہ کیا؟ عروہ نے استفہامیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ جہاں تمہیں لے جایا جا رہا ہے وہاں ہوائی سروس میسر نہیں، میں نے جواب دیا، ورنہ اتنے لمبے سفر کی بجائے وہ تمہیں بائی ایئر لے جاتے۔ بات تو تمہاری درست ہے، عروہ نے کہا، لیکن شاید اس میں قباحتیں زیادہ ہوں گی، قانونی پیچیدگیاں زیادہ ہوں گی۔ یہ تو بس جہاز میں تابوت لادا اور چل دیے، یا پھر کوئی بجٹ کا مسئلہ ہو۔ اس کے اندازے پر میں نے بمشکل خود کو مسکرانے سے روکا۔ عروہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے لانے لے جانے کے لیے انجی نے 1 کروڑ روپے وصول کیے۔ تو کیا وہ عروہ کو واپس جانے دیں گے؟ ایک سوال میرے ذہن میں گونجا۔ کیا پتہ وہ پوجا کرتے ہوئے اس کی بلی چڑھا دیں، اس کی ہی بھیٹ دے دیں۔ کیا سوچ رہے ہو؟ عروہ کے سوال نے مجھے چونکا دیا۔ کچھ نہیں، میں نے گہرا سانس بھر کے جواب دیا، بس یہ سوچ رہا ہوں کہ ہماری واپسی کی کیا سبیل ہوگی۔ ہاں یہ تو ہے، اس نے دھیرے سے کہا، لیکن ہم جائیں گے کہاں اور کیسے؟ خدا کوئی نہ کوئی سبیل پیدا کر دے گا۔ وہ تو ہے، لیکن عروہ نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ لیکن کیا؟ میں نے فوراً پوچھا۔ کیا ہم اپنے گھر واپس جائیں گے؟ اس نے پوچھا۔ تو اور کہاں جائیں گے؟ میں نے الٹا اسی سے سوال کر دیا۔ آخر ہمارا گھر بھی تو ہے۔ لیکن جنہوں نے اتنا جوخم اٹھا کے مجھے اغوا کیا، یہاں تک لائے، کیا وہ ہماری اس طرح فرار کے بعد چپ رہیں گے، نچلے بیٹھیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس نے اپنے اندیشوں کا اظہار کیا۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ کیا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں؟ عروہ نے میری طرف دیکھا مگر چپ رہی، پھر ذرا دیر بعد بولی، تم سے تو مجھے تقویت ہے، لیکن وہ عام انسان نہیں، انہیں کوئی جادو، کوئی سحر آتا ہے۔ میں نے بتایا نا کہ میں اس گھر کے کھلے دروازوں کے باوجود باہر نہیں جا سکی۔ انہیں اپنے علم پر بہت اعتماد ہے۔ وہ بتا کے خاموش ہو گئی۔ اور مجھے اپنے اللہ پر بہت اعتماد ہے، میں نے فوراً کہا۔ تم اس سے کیسے مایوس ہو سکتی ہو جو رگے گلو سے قریب تر ہے؟ اسی پر بھروسہ تو مجھے قائم رکھے ہوئے ہے، میرے حواس کو باندھے ہوئے ہے، اس نے کہا۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، صبح کا اجالا ہونے والا تھا، مجھے اپنی کمین گاہ پر جا کر کوئی لاہ عمل سوچنا تھا۔ میں نے عروہ سے کہا، اب مجھے جانا چاہیے۔ کیوں؟ کہاں؟ اس نے بے ساختہ میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہاں جاؤ گے؟ میں ایک گودام میں چھپا ہوا ہوں۔ اب یہ تسلی ہو گئی ہے کہ تم محفوظ ہو تو اب آگے کی سوچتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ عروہ نے میرا ہاتھ مزید مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ڈرو مت، میں موجود ہوں، میں نے جواب دیا۔ کوشش کروں گا کہ رات دوبارہ آ سکوں، اس دوران کوئی ناہمخوانی ہو گئی تو؟ جو ہونا ہے ہو کے رہے گا، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ گھبرانے سے کیا ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ ہم پریشان ہو کے اپنی سدھ بدھ کھو دیں اور حالات کے جبر کے آگے جھک جائیں، یا پھر سینہ سپر ہو جائیں۔ باتیں بنانا، تسلی دینا تو کوئی تم سے سیکھے۔ عروہ کے مزمل ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ تو پھر مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے، میں نے کہا۔ ہاں، عروہ نے میری طرف دیکھا، پھر نہ جانے کیا ہوا، اس کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں نے اسے کندھے سے لگا لیا اور رونے دیا۔ رونے سے طبیعت ہلکی ہو جاتی ہے، وہ بار دل کا آنکھوں کے راستے پانی بن کے نکل جاتا ہے، ورنہ اگر یہ اندر رہ جائے تو ایک زخم کی صورت، کسک کی صورت دل و جاں کو جلانے لگتا ہے۔ میں نے ذرا دیر بعد دھیرے سے خود کو الگ کیا، ایک بہادر لڑکی ننھی بچی بن گئی۔ تمہیں کیا پتا، اس نے اپنی آنکھیں رگڑ ڈالی، ایک عورت ہمیشہ اندر سے ایک نازک سی بچی ہی تو ہوتی ہے، جس کو ہمیشہ تسلی، دلاسے اور ساری کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سیدھی طرح کہہ دینا تھا کہ گلے جا لگ جا سے اے تنہائی۔ میں نے ہنس کے اسے چھیڑا۔ بدتمیز، اس نے بے ساختہ کہا، اور نازک صورتحال کے باوجود ہم دونوں ہنس پڑے۔ چلو اب لیٹو اور سو جاؤ، میں نے کہا۔ اب نیند نہ آئے گی، اس نے دھیرے سے کہا۔ بے خواب کر گیا تیرا جمال مجھے، میں نے دھیرے سے کہا۔ اس کی طرف دیکھا اور پھر تیزی سے باہر کی طرف چل دیا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہ گئی۔ باہر نکلا تو پھپٹ رہی تھی۔ میں تیزی سے اپنی پناہ گاہ میں جا گھسا۔ دیوار سے ٹیک لگا کر پاؤں پسارے اطمینان سے بیٹھ گیا۔ اب مجھے تسلی ہو گئی تھی، مجھے جس کی تلاش تھی وہ مل گئی تھی، اور اب جو کچھ بھی ہونا تھا اس کا سامنا کرنا ہی تھا۔ خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا۔ تو آئندہ بھی جو اور جیسے حالات ہوں گے انہی کے مطابق قدم اٹھاؤں گا۔ میں نے گہری سانس لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ جلد ہی نیند نے مجھے اپنی مہربان باہوں میں لے لیا۔ پرشور آوازوں سے میری آنکھ کھل گئی۔ 4-5 آدمی کسی کو گھسیٹتے ہوئے لا رہے تھے، اور وہ چلا رہا تھا، مجھے چھوڑ دو، میں چل تو رہا ہوں، تم بھاگ جائے گا، کسی نے کرخت آواز میں کہا۔ بھاگ کے کہاں جاؤں گا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ مجھے
پہنچا کیوں نہیں دیتے واپس؟ اس نے چلا کے کہا۔ میں حیران رہ گیا۔ اس آواز کو میں ہزاروں لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ وہ راول کی آواز تھی، لیکن وہ یہاں کیسے؟ میں نے در سے باہر جھانکا۔ وہ تیزی سے میری طرف بڑھا چلا آ رہا تھا۔ یہاں ہے، یہ دیکھو، راول نے چلا کے کہا اور ساتھ ہی ٹوٹا ہوا بیڈ دوسری طرف کھینچ دیا۔ دیکھو، اس کے ساتھ آئے یہ لوگ مجھے گھورنے لگے۔ ادھر آؤ، ان میں سے ایک نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ میں نے راول کی طرف دیکھا اور باہر آ گیا۔ دیکھا، راول نے تیزی سے بولنا شروع کر دیا۔ ہم دونوں باتھ روم گئے تھے، اتنی دیر میں ہماری لانچ چلی گئی۔ تو ہم کیا کرتے؟ ہم نے سمجھا کہ جہاز رات میں دوبارہ لانچ سے سامان لے گا اور ہم واپس چلے جائیں گے، مگر تم لوگ تو آگے ہی آگے جائے جا رہے ہو۔ میری بیوی، میرے بچے۔ وہ بولتے بولتے رونے لگا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ وہ کمال کی اداکاری کر رہا تھا۔ اس کا یہ وصف میں نے پہلی بار دیکھا تھا، جبکہ میں چپ کھڑا ہوا تھا۔ چلو دونوں کو کیپٹن کے پاس لے چلتے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا، اور ہم دونوں آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ راول نے مجھے آنکھ ماری اور تیز تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ ہمیں جہاز کی کپتان کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ کپتان چند لمحے ہمیں تیز نظروں سے گھورتا رہا، پھر درست لہجے میں بولا، تم جہاز پر کیسے رہ گئے؟ میں نے بتایا تو تھا ان کو۔ راول نے بے خوفی سے کپتان کے پیچھے کھڑے آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ میں باتھ روم گیا تھا، بس اتنی دیر میں ہماری لانچ چلی گئی۔ تم لوگ ہمیں واپس چھوڑ دو۔ اچھا، اس نے راول کو گھورا۔ تمہارے خیال میں اب ہم میلوں دور تمہیں چھوڑنے جائیں گے؟ تو پھر جب تمہارا چکر لگے تو ہمیں وہاں چھوڑ دینا، راول نے کہا۔ جب تک تم… کیا تم؟ کپتان نے اس کی بات کاٹی۔ جب تک ہم تمہارے جہاز پر مزدوری کر لیں گے، تم ہم کو تنخواہ دے دینا۔ اس نے فوراً ہی تجویز پیش کی۔ ایسا ممکن نہیں، کپتان نے صاف جواب دیا۔ تمہارے پاس سفری کاغذات نہیں ہیں، جہاز کسی بندرگاہ پر لگا تو مشکل ہو جائے گی۔ بعض اوقات متعلقہ حکام جہاز کے اندر بھی آ جاتے ہیں اور ہم ان کو نہیں روک سکتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کہیں بھی نہیں اتریں گے۔ میں پہلی بار بولا۔ کیا مطلب؟ کپتان نے خشک نگاہوں سے میری طرف دیکھا تو میں نے جلدی سے کہا، میرا مطلب ہے کہ ہم کسی بندرگاہ پر نہیں اتریں گے۔ اتنا بڑا جہاز ہے، کہیں بھی وقت آنے پر چھپ جائیں گے، اور ہم کون سا کسی ملک کی پولیس کو مطلوب ہیں؟ سیدھے سادے مزدور ہیں، جگہ جگہ ہماری ڈنڈیاں کون سی بڑی ہیں؟ اسی وقت کسی نے کپتان کے پاس آ کر کچھ کہا۔ میں نے غور سے دیکھا، یہ وہی آدمی تھا جو گودام میں بار بار سامان لینے آتا تھا۔ کپتان نے اس کی بات سن کے سر ہلائے اور ہماری طرف دیکھ کے بولا، کیا تم کو کچن کا کام آتا ہے؟ سیکھ لیں گے، وہ کون سا جان جوکھم کا کام ہے؟ برتن تو دھو ہی لیں گے، لیکن کیا مزدوری ملے گی؟ تمہیں مزدوری کی بڑی فکر ہے۔ کپتان نے تیکھی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ پھر گھر جا کر بیوی بچوں کو کیا جواب دیں گے؟ وہ ہم سے زیادہ ہماری کمائی کا انتظار کرتے ہیں۔ میں نے ترنت جواب دیا۔ میری بات پر ان میں سے ایک آدمی ہنسنے لگا۔ کپتان نے اس کو گھورا اور غصے سے پوچھا، کیوں؟ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ یونیورسل ٹروتھ، اس نے ہنس کے کہا، ہر جگہ کمانے والے کا نہیں، کمائی کا ہی انتظار ہوتا ہے۔ جب گھر جانا ہو تو بیوی سب سے پہلے بلز پیش کرتی ہے، یہ فلاں بل ہے، یہ فلاں بل ہے۔ اس نے بات کے اختتام پر پھر ایک کہکہ لگایا۔ کپتان نے ہم سے کہا، تم دونوں جاؤ اور اس کے ساتھ کام کرو۔ ساتھ ہی ساتھ کی طرف اشارہ کیا جس نے کپتان سے ذرا دیر پہلے کان میں سرگوشی کی تھی۔ ہم دونوں نے خاموشی سے سر ہلا دیے۔ وہ ہمیں لے کر ایک بڑے سے باورچی خانے میں پہنچ گیا۔ وہاں دو آدمی پہلے سے موجود تھے۔ میں نے انہیں فوراً پہچان لیا۔ یہ وہی تھے جو اس کے ساتھ سامان لینے گودام میں آئے تھے۔ ان دونوں نے سوالیہ نگاہوں سے پہلے اس کی طرف دیکھا، پھر ہماری طرف دیکھا۔ اس نے ان کی نگاہوں میں سوال پڑھ لیا، یہ ہماری کام میں مدد کریں گے؟ اچھا۔ سنک پر برتن دھوتے آدمی نے بڑی سی ڈش کو صابن سے صاف کرتی اور فوراً رکھ دی اور ہاتھ دھونے لگا۔ آ جاؤ ذرا، یہ برتن تو سنبھالو۔ جونی نے کہا، کیا میں نے تم سے کام چھوڑنے کو کہا؟ شیف جوزف نے تیکھے لہجے میں سوال کیا۔ اچھا، تو یہ کیوں آیا؟ دیکھو، اب ان میں کوئی دوسرا کام کروں گا، پانی سے میرے ہاتھ خراب ہو گئے۔ اس نے شیف جوزف کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ شیف نے راول کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم برتن دھو لو گے؟ نوکری کی تو نخرہ کی، اس نے فوراً جواب دیا۔ بالکل دھو لوں گا، یہ صفائی کر لے گا، مائیکل نے فوراً کہا۔ شیف جوزف نے میری طرف دیکھا۔ میں نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا اور پوچھا، کیا خالی ادھر ہی صفائی کرنا ہوگی یا جہاز کے ہر کمرے میں؟ کیوں؟ ابھی سے تمہاری جان نکل رہی ہے؟ جونی نے ہنس کے کہا، یہ بات نہیں، میں کام سے نہیں گھبراتا۔ اگر یہاں میرا یہی کام ہے تو میں نے پوچھ لیا کہ صرف ادھر ہی کی صفائی صاف کرنا ہے یا سارے جہاز کی؟ سارے جہاز کی صفائی تم کر بھی نہیں سکتے، شیف جوزف نے کہا۔ جہاز اتنا بڑا ہے کہ اس کی صفائی کے لیے کئی آدمی ہیں۔ تم بس باورچی خانے کی صفائی کرو اور نیچے گودام کی، اس نے کہا، اور ہم دونوں کام میں لگ گئے۔ جہاز پر تقریباً 80 سے زائد افراد کا عملہ تھا، جس میں جہاز کے کپتان سے لے کر باورچی خانے
پہلی دوسری منزل پر کام کرنے والے سبھی شامل تھے۔ جہاز کیا تھا؟ چوں چوں کا مرتبان تھا، کارگو بھی تھا اور مسافر بردار بھی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کیونکہ میں نے تو یہی سنا تھا کہ جہاز یا تو کارگو ہوتے ہیں یا پھر مسافر بردار، لیکن دونوں قسم کا تھا۔ یہ کھلے سمندر میں مچھلیاں بھی پکڑتے تھے۔ اس کے لیے بڑے بڑے سٹوریج تھے، حالانکہ فشنگ ٹرالر علیحدہ ہوتے تھے، لیکن پتہ نہیں اس جہاز کے ساتھ کیا مسئلہ تھا۔ یہ بیک وقت کئی کام نمٹاتا تھا۔ میں نے راول سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے کہ جہاز کدھر جائے گا؟ رات میں تسلی سے بات کریں گے، اس نے اطمینان سے کہا اور بڑا پتیلا دھونے میں لگ گیا۔ مجھے حیرت تھی کہ راول نے مجھے کب اور کیسے دیکھ لیا اور پھر وہ جہاز پر کس لیے رک گیا۔ کیا اس کو میری اصلیت معلوم ہو گئی تھی؟ اور کیا اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ تابوت کے دو مردوں میں ایک جیتا جاگتا سانس لیتا وجود ہے؟ کام کرتے کرتے بے شمار سوالات میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے قدرت ہماری رہنمائی کر رہی ہے، راستے خود بخود کھلتے جا رہے ہیں۔ اگر تمہیں بھوک لگی ہے تو سینڈوچ اور کافی لے سکتے ہو، یہاں کھانے پینے پر کوئی پابندی نہیں، شیف جوزف نے کہا۔ اچھا جی، راول فوراً آگے آ گیا۔ میری تو بھوک سے جان نکلی جا رہی ہے، کیا میں بھی کھا لوں کچھ؟ ضرور، کیوں نہیں، شیف جوزف نے جواب دیا، لیکن 20 منٹ میں کھا لینا، ٹھیک 1:30 بجے کھانا سرو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے فوراً جواب دیا اور فریج میں سے سینڈوچز نکال کر اوون میں گرم کیے، بڑے سے کپ میں کافی نکالی۔ میں تو چائے کا عادی ہوں، یہ کافی شافی مجھے اچھی نہیں لگتی، ایک تو کالی کلوٹی اور دوسرے کڑوی کسیلی۔ راول نے سینڈوچ کا آدھا حصہ حلق میں منتقل کرتے ہوئے کہا، چائے تو تم بنا سکتے ہو۔ شیف جوزف نے تیار بیف کو اسٹیل ڈش میں منتقل کرتے ہوئے بڑی فراخ دلی سے کہا۔ میں خاموشی سے کافی اور سینڈوچ لے کر درمیان میں لگی لمبی سی میز پر بیٹھ گئی۔ کافی کی اڑتی بھاپ میں مجھے اس کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ توبہ، میرے لیے دوڑ کے کافی بنانے والی، کیسی ہوگی وہ؟ کتنا یاد کرتی ہوگی مجھے، کتنا روتی ہوگی۔ ہم لوگ تو کبھی 24 گھنٹے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے تھے، اور کہاں اب جیسے دونوں کا حساب ہی ختم ہو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کدھر گم ہو گئے؟ راول نے مجھے چونکا دیا۔ میں اس کو کیا بتاتا، خود پر گزری کیا سناتا؟ بندے کو رو لینا چاہیے، اس نے دھیرے سے کہا اور تیزی سے چائے پینے لگا۔ کبھی کبھی وہ بھی بہت عجیب لگتا تھا، بہت ہمدرد خیال رکھنے والا، نرم دلاور۔ کبھی جیسے میں اس سے ڈر جاتا، محتاط ہو جاتا۔ اس کے اندر ایک سفاک آدمی چھپا ہوا تھا، بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا۔ کبھی کبھی مجھے احساس ہوتا کہ راول نے مجھے ملکہ اور شوکے کے متعلق جو بتایا تھا، کہیں وہ کوئی گڑائی کہانی تو نہیں تھی۔ بھلا کون اتنا سفاک، بے رحم اور سنگ دل ہو سکتا ہے کہ محض اپنی منگیتر کے قصے سنانے پر موت کے گھاٹ اتار دیا جائے؟ لیکن جب راول اپنی داستان سنا رہا تھا، اس کا لب و لہجہ، چہرے کے تاثرات، حرکات و سکنات، سب اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کا لفظ لفظ سچ ہے۔ ایک ان دیکھی لڑکی سے محبت، ایک انجان شخص سے عشق۔ بھلا کیا آج کے دور میں ایسا ہو سکتا ہے؟ جو سنتا، ہنستا، مذاق اڑاتا، لیکن اللہ کے بنائے اس دو ٹانگ کے مخلوق کے کاسا سر میں عجیب شوریدہ سری مچی رہتی ہے۔ کون جانے کون سی قیامت اس 2-2.5 سیر کے دماغ کی کائنات میں اٹھ رہی ہے۔ انسان عجیب ہے اور جو کچھ ہے اپنے دماغ کی بدولت ہے، تو پھر دل کی باتیں کیوں اور کس لیے؟ آخر دل و دماغ کا تال میل کیا ہے؟ کیوں جذبات کا تعلق دل سے اور فیصلوں کا تعلق دماغ کی مرہون منت سمجھا جاتا ہے؟ کہتے ہیں عشق جس کو خلل ہے دماغ کا، تو کیا عشق، محبت، پیار، چاہت، ایثار، قربانی سب دماغ کے خلل ہیں؟ ہر اچھائی کسی دماغی خلل کا شاخسانہ ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ہاں بس پتہ نہیں کیوں آنکھیں بھر آئی تھیں۔ تو کیا آنسو آ جانا، دل بھر آنا، دکھ، زخم، کسک، ٹیس، سسکی، آہ، یہ سب بھی دماغ کے کسی خلل کا نتیجہ ہے؟ خیالات سوالات کی صورت میں میرے کاسا سر میں جیسے اڑے چلے آ رہے تھے، کسے چلے آ رہے تھے، ایک عجیب سی یلغار ہو رہی تھی۔ 20 منٹ پورے ہو رہے ہیں۔ شیف جوزف نے اسٹیل کا چمچہ میز پر بجایا اور میں بری طرح چونک پڑا۔ کیا بیٹھے بیٹھے سو گئے؟ اس نے ہنس کے کہا اور دوبارہ برقی چولہے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے کافی کا آخری گھونٹ پی لیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر سارا دن بہت تیزی سے گزر گیا۔ 2-3 مرتبہ میں نے کوشش کی کہ گودام کی طرف جا کر کمروں کی صفائی کے بہانے چکر لگاؤں، لیکن کام اتنا زیادہ تھا کہ ادھر جانے کی نوبت ہی نہ آ سکی۔ ایک تو کچن کے برتنوں کی صفائی دھلائی، پھر مسلسل فرش کی صفائی پر۔ شیف جوزف نے ڈائننگ ہال کی طرف بھیج دیا۔ دیکھو، کمار 3 دن سے سخت بیمار میں
بخار میں مبتلا ہے۔ اس کے جسم میں شدید درد ہے، اس لیے تم ڈائننگ روم کی صفائی کرو، اور ہاں، آج فرش لازمی دھلے گا، 2-3 دن ہو گئے ہیں صفائی نہیں ہوئی۔ اچھا، میں نے سر جھکا دیا۔ شیف جوزف نے کہا، اگر تم چاہو تو اپنے ساتھی کو بھی لے جا سکتے ہو، اس کے علاوہ جونی بھی تمہیں بتاتا رہے گا۔ کوئی ٹیکنیکل کام نہیں ہے، ایک ہی دن میں سیکھ لو گے۔ بہتر ہے، مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ راول میرے ساتھ رہے گا جہاں ہم کام کے دوران کھل کے باتیں کر سکتے ہیں۔ خصوصاً مجھے اس بات کی کھوج تھی کہ اس کو کیسے پتہ چلا کہ میں جہاز پر ہوں، اور پھر اس نے اتنا بڑا خطرہ مول کیوں لیا کہ میری خاطر خود کو داؤ پر لگا دیا۔ شیف جوزف، راول نے اسے مخاطب کیا، مجھے سگریٹ پینے کی اجازت ہے؟ ہاں، اس نے کندھے اچکائے۔ بس شرط ہے کہ تم دھواں دوسرے کے منہ پر نہ چھوڑو۔ اس کے انداز میں خوش دلی تھی۔ تو پھر لاؤ سگریٹ۔ راول نے بڑی بے تکلفی سے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا۔ اس نے میز کی دراز کھول کے لکی اسٹرائک کی ڈبی اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ جاؤ عیش کرو، اس نے ہنس کے کہا۔ یہ جونی نے آنکھیں پھاڑ کے سگریٹ کی ڈبی کی طرف دیکھا۔ جوزف نے اسے گھورا تو وہ خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ میں اور راول اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ ڈائننگ ہال کچن کے اوپر ہی تھا۔ ہم تقریباً 8 سیڑھیاں طے کر کے اوپر پہنچ گئے۔ ہال کافی بڑا تھا۔ اس میں تقریباً 35-40 گول میزیں لگی ہوئی تھیں، ہر میز کے گرد 4 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں، لیکن اس وقت خاصی بے ترتیبی تھی۔ ہمیں دسترخوان بدلنے ہیں، گلاس سیٹ کرنے ہیں، اور جو گلدستے خراب ہیں انہیں تبدیل کرنا ہے۔ کالی مرچ، نمک دانیاں چیک کرنی ہیں۔ ہر ٹیبل پر 4 نیپکن ہونے چاہیے، جونی نے کہا۔ تو ہمیں کیوں سنا رہے ہو؟ کر کے بتاؤ۔ ہم کو یہ سب نہیں آتا، ہم تو بس صفائی کر لیں گے، باقی کام تم کر لینا، جب سیکھ لیں گے تو یہ بھی کر لیں گے، راول نے جھونے کی بات کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیپٹن نے کام کے لیے بھیجا ہے۔ کام کے لیے تو تمہیں بھیجا ہے، میں نے فوراً جواب دیا۔ پہلے میں سگریٹ پیوں گا، راول نے ڈبی کھولتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی سگریٹ نکال کے ہونٹوں میں دبا لی۔ مجھے بھی ایک سگریٹ دو۔ جونی نے فوراً ہاتھ بڑھایا تو راول نے اس کو سگریٹ دے دی۔ میں نے جونی سے پوچھا، تم سگریٹ کی ڈبی کو دیکھ کر کیوں چونکے تھے؟ کیا یہ کوئی خاص سگریٹ ہے؟ یہ مقبول امریکی برانڈ، میرا خیال ہے کہ اس وقت $35-36 کی ہوگی، اس لیے مجھے حیرت ہوئی کہ اتنی مہنگی سگریٹ اس نے پوری ڈبی تمہیں پیش کر دی۔ ابے تو مہنگی کیا ہوئی، امریکیوں کے لیے $1 ان کا $1 ہی ہوا نا، وہ ڈالر میں کما کے روپے میں خرچہ کر دیں گے۔ چل سالے، ہمیں الو بناتا ہے۔ راول نے بڑی بے نیازی سے اس کا غبارہ پھوڑ دیا۔ جونی نے عجیب سی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، جبکہ وہ آنکھیں بند کیے سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔